ہمارے رحیم یار خان سے MP مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ MPs کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے۔ یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے۔ اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی، جس میں سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے، اور جو پنجاب میں دیگر دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، 3 MPs ہیں، غضنفر علی چینا، سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے۔ ان 3 MPs نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں، جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی، اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا، ہمیں کتنے لوگ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے۔ تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے، ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی MPA دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے، ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو، آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے، وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے MPs کو خریدنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا۔ ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے، 40 کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب کون ہے؟ زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے، یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے، وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، MPA خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے جا رہا ہے، اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالتیں، الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا، اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا، پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا۔ کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ اربہ روپیہ لگائیں، حکومت میں آئیں، پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں، اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں، اگر اس کو ہم نے نہ توڑا، پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی۔ یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں، اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک MPA کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا، آپ نے باہر چلا جانا ہے۔ کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے، سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً، ان کے تحت آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے، رانا ثناء اللہ کو۔ ان 3 لوگوں کو، آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت، کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے، اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے، پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیل انکوائری کرے، اور اس کے بعد آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ
ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے. اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. ہمیں نہیں پتہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا، پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے. اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کا پہلی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے. صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگوں کو؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے. شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے. اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے، وہ ناکام ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ، 30 کروڑ روپیہ، 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے. کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی. آپ نے جن 3 ناموں کا بتایا ہے ان 3 ناموں نے آگے پارٹی چیئرمین کو آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا جی، کہ ہمیں آفر ملی؟ ان تینوں نے جو ہے وہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگاہ کیا. اس کے بعد لاہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو آگاہ کیا اور اب انہوں نے ایفیڈیوٹس بھی جو ہیں وہ تینوں دے دیے ہیں جو ابھی میں آپ کو جاری کر دوں گا. سودا صاحب اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے جن سے نہیں ہو رہے؟ جو ہمارے میں نے وہ آج سے کیونکہ عمران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں، آج بھی ہیں. اس وقت تک ہماری پارلیمانی اسٹرینتھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے. لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح. لیکن مطلب پیسوں کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں جس بندے نے زندگی میں 50 لاکھ کا اکٹھا نہیں دیکھا، اس کو 50 کروڑ آپ اکٹھا دے رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کتنا پیسہ. نوٹیفیکیشن سے عمران خان صاحب کا جو اتنی چھوڑو لوگوں کے خلاف، اب آپ سمجھتے ہیں ٹائم بھی کم ہے وزیر پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، تو پیرا زیادہ دینا پڑے گا پارٹی کو؟ پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا. اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے، پیسے اتنے زیادہ لگا دیں گے. دیکھیں نا یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں زرداری اینڈ کمپنی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں. حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں. آپ نے زرداری کا ذرا کیس اٹھا کے دیکھیں نا جو فیک اکاؤنٹس کا ہے. ان کو تو ہر ہفتے جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. ہر ٹھیکیدار جو ہے وہ ان کو ان کا حصہ پے کر رہا ہے. یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں. سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو سپریم کورٹ ہی ایک ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس ماحول میں. یہ کہیے گا کہ نمبر گیم جو ہے وہ بڑا کلوز ہے اور آفر بڑی اوپر جا رہی ہے دن ب دن. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو آپ وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا آپ بھی 50-50 پہ؟ نہیں، پرویز الہی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ تو بنا دیں گے. وہ انشاءاللہ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے. اس وقت نون لیگ کے پاس تو 176-178 کے قریب لوگ ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 188 لوگ ہیں. اور اگر یہ 2 ری کاؤنٹنگ کل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 189 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور پھر 190 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. تو نمبر گیم میں ہمیں پرابلم نہیں ہے. بٹ یہ بات عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے، آپ میڈیا کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے، اس طرح سے اس ملک میں آپ نے اس طرح سے ایک انبار لگا دینے ہیں پیسوں کے. آپ پیسے حکومت سے میں ہوں، آپ رشوت لیں، پیسے کمائیں، پھر آپ ان سے حکومت خرید لیں. یہ سلسلہ تو ختم ہونا چاہیے.